بلوچستان کا امن سبوتاج کرنے کی کوشش ناکام، دہشت گردوں کی قلات میں سڑک بلاک کرنے کی کوشش، فورسز کی بروقت کارروائی، 12 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آپریشن کے دوران ایف سی کے 18 بہادر جوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران ہرنائی دہشت گردوں سے لڑ رہے، یہ ہے چیز۔ بس صرف آج بھی ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، دنیا اپنے کاروبار کر رہی ہے، دنیا اپنے بزنس کر رہی ہے، دنیا کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں۔ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ جو ہے نا وہ اتحاد میں سب کچھ بہتر ہے۔ ملک کی سالمیت بھی، ہر چیز جو ہے نا وہ اتحاد میں ہی بہتر ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایتھنک گروپس، سیکٹیرینزم بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ جو ان کی فائرنگ ہوئی، وہاں پر 18 کے قریب جو ایف سی کے جوان شہید ہوئے اور 12 جو بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں مارے گئے۔ ایک تو یہ آپ سے جانوں گا کہ یہ کیوں اس طرح ہے کہ ابھی تک ہماری حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائی، اس کی کیا میں کارروائی، 11 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 23 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر اتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، پاکستان کے اندر کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی، کبھی ڈیبیٹ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ دہشت گردی کا بس اس کا یہی ہے کہ جو ان کے اپنے ہیں کوئی اختلافات گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس پہ جو ہے نا وہ میں ایک عام پرسنل وجوہات ہیں۔ اس میں کچھ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ جدید اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگا، اور ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ بی ایل اے کو آگے وہ فارورڈ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک وجہ بتائے جا رہی۔ اور دوسرا خیبر پختونخوا کیا ہے، یا اس میں ٹی ٹی پی انوالو ہو سکتی ہے، یا اس میں باقی لوگ انوالو ہو سکتے ہیں۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں، کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں۔ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، ساری دنیا جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اور پاکستان آج بھی دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے، یہ ہے چیز۔ بس صرف آج بھی ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، دنیا اپنے کاروبار کر رہی ہے، دنیا اپنے بزنس کر رہی ہے، دنیا کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر اتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، پاکستان کے اندر کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی، کبھی ڈیبیٹ ٹریگر ہی نہیں کی کہ یار کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں۔ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ افغانستان کے پاس جو $7 ارب کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، وہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ گیا تھا، وہ اسلحہ کدھر استعمال ہو رہا ہے؟ یہ وہی اسلحہ ہے جو آئے روز پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہم ان باتوں کا ہم کسی سے جواب مانگ سکتے ہیں، یا کیا اس پہ بحث کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر اتنے تھنک ٹینکس ہیں، اتنے میڈیا ہاؤسز ہیں، اتنے ٹی وی نیٹ ورکس ہیں، اتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، کیونکہ کوئی ہے پاکستان کا ایسا اسٹرانگ ایڈوکیٹ جو اس چیز کے اوپر بات کر سکتا ہو؟ Is there anyone? Is there anyone who can speak for Pakistan? پولیٹیکل پارٹیز بولتی ہیں تب جب حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلے کسی اور کے، یہ تو فوج جانے، یہ تو لا انفورسمنٹ جانے، یہ تو پولیس جانے، ہم نے ان سے کیا لینا دینا۔ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، انٹیریئر منسٹر، چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ آ گئی اینڈ پھر خاموشی ہو گئی۔ بہت ہی بری بات ہے، یہ اچھی نہیں ہے، افسوسناک خبر ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان لبریشن آرمی کے کیا اختلافات ہیں پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی فوج کے ساتھ؟ بس جو ہم نے میڈیا پہ دیکھا سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ وہ علیحدگی پسند ہیں، تو ان کا جس طرح وہ شر پسند بھی ہیں کچھ لوگ، تو غلط ایکٹیویٹی میں ہیں، تو مل بیٹھ کے اس کا حل نکلنا چاہیے جو بھی ہے۔ تو کیوں چاہتے ہیں کہ جو بلوچستان کا صوبہ ہے وہ پاکستان سے توڑ لے؟ نہیں، بالکل نہیں ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان اکٹھا ہی بہتر ہے، جو نا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ساری اکائیاں مل کے ہی ہوں تو سب سے بہتر ہے۔ میں وجہ ہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہم جدا ہو جائیں۔ تو میڈم اس طرح کہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ جو ہے نا وہ اتحاد میں سب کچھ بہتر ہے۔ ملک کی سالمیت بھی، ہر چیز جو ہے نا وہ
اتحاد में ही बेहतर है। हमारे मुल्क के अंदर एथनिक ग्रुप्स सेक्टेरियनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दियाँ हो रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? दहशतगर्दी का बस इसका यही है कि जो उनके अपने हैं कोई इख्तलाफात गवर्नमेंट के साथ, तो इस पर जो है ना वो मैं एक आम पर्सन किस तरह रायत दे सकता हूँ। इसका यही हाल है कि मिल बैठ के सारे फ्रीक जो है ना वो हल करें। थैंक यू सर। आई होप कि पहली बात है ये कशीदगी होनी नहीं चाहिए, किसी दोनों तरफ से दोनों को डायलॉग के थ्रू इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। आई होप हम देख रहे हैं थ्रू टेलीविज़न देख रहे हैं। मेरा बिलीव एज अ लाहौर और पंजाब में अगर मैं रहता हूँ तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ टेलीविज़न के थ्रू और ज़मीनी हक़ाइक़ से शायद हम अभी तक पूरा तरह से आगाह नहीं है। आई होप कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके राइट्स उनको डिलीवर नहीं किए होंगे या फिर माजी में कुछ हो, लेकिन उसका कतन ये रास्ता नहीं है कि आप उस पर जो है ना बाय फोर्स मिलिटेंट के थ्रू अटैक्स करें हमारी आर्मी पे। ठीक है, आई होप कि अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ है तो उसका एक पूरा एक प्लान है और आप आइन के और उसके हमारे सिस्टम के थ्रू, लॉ के थ्रू उसको फुलफिल करें। आई होप कि दोनों के बीच में एक मीडिएटर होने चाहिए जो इस मामले को सुलझा करे। और मैं आर्मी को भी कहूँगा कि कभी भी अपनी फोर्स के खिलाफ, मतलब हाँ ऑब्वियस होती है कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और आपका पैगाम आगे पहुंच जाता है, तो बड़ा अच्छा आपका शो होता है। चलें अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी सीरियस टॉपिक है, हंसी तो हमें आ रही है प्रोग्राम से पहले, लेकिन बहुत ही संजीदा मौजू है। कल रात को जो अटैक हुआ बलूचिस्तान कल्लात के अंदर, एक सड़क के ऊपर पहले गाड़ियों को रोका गया BLA के, बताया जा रहा है कि 200 के करीब लोग, ये भी बात बड़ी हैरत अंगेज है कि इतने लोग जो है वो BLA की सपोर्ट में आ चुके हैं। वहाँ के लोकल्स जो हैं, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। उन्होंने गाड़ियों को रोका, वहाँ पर फायरिंग हुई, फिर FC के जवान आए और आपस में जो उनकी फायरिंग हुई, वहाँ पर 18 के करीब जो FC के जवान शहीद हुए और 12 जो BLA के लोग हैं वो भी उसमें मारे गए। एक तो ये आपसे जानूंगा कि ये क्यों इस तरह है कि अभी तक हमारी हुकूमत जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसकी क्या वजूहत है? इसमें कुछ लोग तो ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका जदीद असलहा छोड़ के गया था वो TTP के हाथ लगा और TTP के लोग जो है वो BLA को आगे वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये भी एक वजह बताए जा रही। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो मामलात हैं वो हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। कुछ जो अजला हैं उनमें बोला जाता है कि शाम के वक्त जो है वहाँ पर जो कानून नाफिज करने इदारे हैं वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, बल्कि वो घरों में भी महफूज नहीं, वहाँ पर भी TTP के लोग जो है उनको अगवा करके ले जाते हैं। और स्टेट की जो अपनी एक अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी है वो अपनी जगह पे है। जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है और गंडापुर साहब हैं वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, ये कहते हैं कि नहीं जी वहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि जी हम अपनी मुआशी जो है पॉलिसी उसका उन्होंने अनाउंस किया उड़ान के नाम से कि जी मुल्क के अंदर इकॉनमी बेहतर करने के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। जब इस तरह के हालात हों बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो एक तो इकॉनमी आप समझती हैं कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और दूसरा इन सारे मसलों का हल आपकी नज़र में क्या है? क्या सबसे पहले